نعوذ باللہ. وہ دوائی تھی، زہر نہیں تھا. باقی یہ جو کچھ ہوا اسی حدیث میں موجود ہے. وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دوائی زبردستی اس لیے پلائی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ مریض جو ہے وہ دوائی سے ناگواری کا اظہار تو کرتا ہی ہے. وہ اس کو نبی اسلام کے حکم کے طور پہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ ایک عام مریض کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو وہ والے عقیدے نہیں تھے جو آج کل ہیں. وہ تو نبی اسلام کو بھی انسان ہی مانتے تھے کہ بشری تقاضے تو حضور کے ساتھ بھی لگے ہوئے. کیا آپ کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نہیں نکلا؟ نکلا ہے نا. آپ کو جب غم پہنچا ہے تو آپ کے آنسو نہیں نکلے ہیں نا. تو صحابہ کرام آپ علیہ السلام کو مرتبے میں نہیں لیکن ایز اے اسپیشیز میں سے انسان مانتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے سے ریئیکٹ کیا جو بالکل صحیح تھا اپنے ان کے ذہن کے مطابق. وہ تو جب بعد میں نبی علیہ السلام کو افاقہ ہوا یا آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے منع کیا تھا تو تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ ہوں کہ اگر دوا میں شفا ہوتی تو نبی انکار کیوں کرتے؟ وہ رسول جس نے علاج کا حکم دیا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو پہلے اپنے علاج کا بندوبست کرو، اپنے معالج کا بندوبست کرو. امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی ہے. آج وہ علی جو کائنات کے امور پہ قادر ہے، وہ امیر المومنین مولا امام حسن سے کہتے ہیں کہ جراح کو بلاؤ، اس کو بلاؤ جو زخم ٹھیک کرتا ہے. تاریخوں نے لکھا ہے کہ جراح کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا. طبیب نے آ کے مولا علی کے سر کے زخم کو دیکھا. اب میرا سوال ہے کہ وہ علی جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے رستے جانتا ہے، بلکہ میں اور آسان کروں، جس کا بیٹے کا جھولا فطرس کو پر دیتا ہے، کیا بات ہے قبلہ، جس کے بیٹے کا جھولا فطرس جیسے فرشتے کو پر دیتا ہے، وہ علی اپنا زخم حکیم کو کیوں دکھا رہا؟ علی آخری وقت میں بھی سنت دے رہے تھے کہ کل کو کوئی میرا شیعہ علاج سے اس لیے محروم نہ رہے کہ علاج کیوں کروائیں. علی نے ہمیں طور اور طریقہ دیا، امیر المومنین نے ہمیں سکھایا کہ زندگی میں جب مشکل اور مصیبت ہو یا بیماری ہو تو اپنا وقت میں گزارا کیسے کرنا. اب وہ رسول جو علاج کا حکم دیتا ہے، صحیح بخاری کہتی ہے کہ اس کو دوا پلائی جا رہی تھی، وہ انکار کر رہے تھے. اب میرا اگلا سوال، رسالت مآب کی قبر مبارک آج بھی کہاں ہے؟ رسول کی ایک زوجہ کے حجرے میں. کہتے ہیں رسول اسی حجرے میں زیادہ وقت گزارتے تھے، تو اسی حجرے میں رسول رہتے تھے. رسول اللہ کو آخری ایام میں اس حجرے میں کیوں رکھا گیا تھا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے جس سے تمام اہل سنت اکابرین نے انکار نہیں کیا. اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث کرتاس. کرتاس کہتے ہیں قلم و کاغذ، کہ رسالت مآب نے آخری وقت میں اسی حجرے میں کاغذ اور قلم مانگا تھا کہ مجھے کاغذ اور قلم دیا تاکہ میں کچھ لکھ دوں، کچھ نوشتہ لکھ دوں، کچھ تحریر کر دوں. کہ اہل سنت لٹریچر اس میں گواہ ہے کہ رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا بلکہ باقاعدہ بیعت لی، اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لی کہ میرے بعد خلیفہ جانشین، میرا وزیر، میرا وصی علی ہو. اب جب رسالت مآب نے 18 ذی الحجہ کو اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لی تو ان احباب اس گروہ کے وہ خواب چکنا چور ہو گئے، وہ خواب کرچیوں کی طرح بکھر گئے جنہوں نے حکومت کے لالچ میں کلمہ پڑھا. اب بعد از غدیر رسول اللہ کی زندگی کے جو ایام اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سازش بالکل عیاں ہو جائے گی کہ غدیر کے بعد امت نے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا. غدیر کے بعد رسول اللہ کی زندگی میں دوبارہ وہی مصائب پلٹ آئے جو مکہ کی زندگی میں تھے. رسالت مآب کے ساتھ رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے رسول کے سامنے زبان درازی کی جاتی تھی، رسول کے سامنے تضحیق کی جاتی تھی، رسول کے سامنے بار بار رسول کے فرامین کو رد کیا جاتا تھا. تو آخر یہ رسول کی بڑی مختصر سی زندگی ہے کہ 18 ذی الحجہ کو رسول اعلان کرتے ہیں
اور 28 سفر کو رسول کی شہادت ہو جاتی ہے۔ رسالت مآب جب اعلان کر کے واپس پلٹتے ہیں تو پلٹ کے اب رسول چاہتے تھے کہ جو بیعت میں نے امیر المومنین کی غدیر میں کروا دی ہے تو اب صرف بیعت نہیں، میں باقاعدہ طور پہ حکومت ٹرانسفر کروں اور علی کو مسجد نبوی میں اپنی زندگی پہ منبر پہ بٹھا دوں۔ اب جن لوگوں کا خوف اور خطرہ تھا کہ یہ لوگ علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے لشکر اسامہ کہتے ہیں۔ اسامہ ایک نوجوان صحابی تھا، رسول نے اس کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا کہ یہ لشکر ہے اسامہ کی قیادت میں، یہ لوگ جو ہیں وہ اس لشکر میں شامل ہوں گے اور یہ فتوحات کے لیے یہاں سے نکلیں گے۔ اور رسول نے کہا کہ اس لشکر میں بھی نہیں جاؤں گا اور علی بھی نہیں جائے گا۔ بعض احباب کو اس لشکر میں شامل کیا۔ اب لشکر اسامہ یا جیش اسامہ یہ تاریخ کا ایک موضوع ہے۔ اب جب رسول نے کہا کہ بعض نام لیے گئے جو نام اہل سنت لٹریچر میں ہے کہ تم لوگوں نے اسامہ کے لشکر میں جانا ہے۔ اسامہ کون تھا؟ ایک نوجوان۔ ان لوگوں نے رسول سے کہا کہ آپ ایک بچے، ایک جوان کی قیادت میں لشکر کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس میں راز کیا تھا؟ انہوں نے رسول کی زندگی میں اس لشکر میں جانے سے انکار کیا۔ رسول نے ان کا انکار تاریخ میں لکھوا دیا۔ رسول اللہ نے یہ انکار کیوں لکھوایا؟ اس وجہ سے لکھوایا کہ آج میری زندگی میں جو میرے بنائے ہوئے نوجوان سردار کے لشکر میں نہیں جاتے، کل کو وہ یہ کہہ کے علی کی حکومت کا انکار نہ کریں کہ علی نوجوان ہے، کہ اگر آپ کل کو یہ کہہ کے امیر المومنین کی حکومت کا انکار کریں گے کہ علی تو جوان تھا تو اس لیے ہم نے علی کی سربراہی کو تسلیم نہیں کیا، تو رسول تو اپنی زندگی میں اسامہ کو بھی بنا رہے تھے کہ تم اسامہ کے لشکر میں چلے جاؤ۔ تو جو نبی اسامہ کو لشکر کا سردار بنا رہا تھا وہی نبی علی کو امت کا سردار بنا رہا تھا۔ تو جن لوگوں نے ایک چھوٹے سے لشکر میں ایک جوان کی سرداری رسول کے کہنے پہ قبول نہیں کی، وہ رسول کے کہنے پہ امت کی سرداری علی جیسے جوان کی قبول کیسے کر سکتے تھے؟ اب یہ بات روز روشن کی طرح آ گئی اور تاریخوں نے لکھ دی کہ لشکر اسامہ سے جانے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ لشکر نکلا بھی ہے، مدینے سے تھوڑا باہر گیا اور یہ واپس پلٹے کہ نہیں، ہم اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب جب انہوں نے لشکر میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور خبر ان کو یہ طے تھی کہ رسول آخری حج میں کہہ چکے تھے کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ اب میرا سننے والے مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ اس وقت اس حجرے میں کون کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کے سامنے اتنا شور کیا کہ رسول اللہ کو اپنے چہرہ مبارک سے چادر ہٹا کے مجبوراً کہنا پڑا کہ میرے حجرے سے باہر نکل جاؤ۔ رسول کو کاغذ قلم دینے سے انکار کر دیا گیا۔ آخری وقت میں رسول کو کاغذ اور قلم نہیں دی جاتی کہ یا رسول اللہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں آپ کے بعد اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ ہمیں کچھ بھی نہ لکھ کے دیں گے تو ہم قرآن سے رہنمائی لے لیں گے۔ اب رسالت مآب کی وہ تحریر جو رسول لکھنا چاہتے تھے امت کی ہدایت کے لیے، اس کے رستے میں رکاوٹ کون بنے؟ یقیناً دیکھیں، آپ ایک معاشرتی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جب ایک شخص کو کوئی قتل کر دے یا قتل کی کوشش کرے اور اس کی زندگی کی سانسیں ابھی باقی ہوں تو اس کا آخری بیان جو ریکارڈ کروایا جاتا ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ فوری طور پہ وہ جتنی بھی کریٹیکل سچویشن میں ہو اور جتنی بھی سنجیدہ حالت میں ہو، فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب تک اس کی سانسیں ہیں جلد از جلد اس کا آخری بیان ریکارڈ کروا لیا جائے تاکہ وہ ایز اے ایویڈنس کام آ سکے کہ مقتول نے آخری وقت میں اپنے قاتل کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کیا بات ہے قبلہ، بے شک۔ اب جب مقتول اپنا بیان ریکارڈ کروانے کی کوشش کرتا ہے تو جنہوں نے چھپ کے
حملہ کیا ہوتا ہے، جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل قاتل یہ ہیں، وہ اس وقت مقتول کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خاندان میں سے، فیملی میں سے کوئی بندہ اگر مقتول کے پاس گیا اور اس سے پوچھ لیا کہ تم تک یہ حملہ کس نے کیا تھا، تو ہم بے نقاب ہو جائیں گے۔ پہلے تو وہ کسی کو ملنے نہیں دیتے، اور اگر کوئی غیر طرفہ شخص جس کا کوئی بھی طرفین سے تعلق نہ ہو وہ آ کے اس سے کچھ لکھوانے لگے تو وہ اسے لکھنے نہیں دیتے۔ بس اسلام میں رسول کے دشمنی اور قتل کی کہانی یہیں پہ کھل گئی کہ رسول زندگی میں جب لکھوانا چاہ رہے تھے تو لکھنے سے منع کون کر رہا تھا؟ جیو قبلہ، جیو جیو۔ اگر رسول کو لکھنے سے منع کیا جا رہا تھا کہ آپ نہ لکھیں، تو اب میں قرآن کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ میرا محمد جو دے وہ لے لو۔ بے شک۔ تو اب میرے برادران اہل سنت جن کو مولوی شخصیات کے نام پہ جذباتی کرتے ہیں، مشتعل کرتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں کہ دیکھیں، ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ حقائق سے چشم پوشی نہ کریں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں لکھوانا چاہتا ہوں، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی وہ محمد دے وہ لے لو، بے شک۔ تو اب بنص قرآن کی روح گردانی کس نے کی؟ کس نے نافرمانی ہے قرآن کی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو لکھنے نہیں دیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نوشتہ، وہ تحریر نہیں لکھنے دی، اور رسالت مآب کو اس حجرے سے اپنی بیٹی کے گھر جانے کی تک بھی نہیں دیا گیا۔ اسی حجرے میں کچھ لوگوں کا رش اتنا مسلسل رہا کہ رسول کی اہل بیت کو بھی رسول سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا، حتیٰ کہ 28 صفر کی صبح رسول کی شہادت ہو جاتی۔ اب یہ بالکل تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ 28 صفر رسول کی شہادت ہوئی، 28 صفر کا دن، 28 صفر کی رات، 29 صفر کا دن، 29 صفر کی رات، اور 30 صفر تک رسول کا جسد مبارک رسول کے حجرے میں پڑا رہا۔ 3 دن تک مسلسل نبی کی تدفین عمل میں نہیں لائی گئی۔ اب جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ امیر المومنین نے رسول کی تدفین میں جلدی کر دی، اب جتنی بھی آپ تاریخ کی کتابیں، چاہے ان کا اہل سنت کے ساتھ تعلق ہے، آپ ان کو بھی اٹھا کے دیکھیں، حریری سے تبری تک چلے جائیں، تمام نے لکھا کہ 3 دن تک مسلسل نبی کی تدفین نہیں، رسول اللہ کا جسد مطہر رسول کے حجرے میں پڑا۔ بعض صحابہ آئے اور انہوں نے رسول کا جنازہ پڑھنے کا کہا کہ ہم رسول کا جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو امیر المومنین رسول کے مسلسل جنازے پہ تشریف فرما تھے، کیونکہ جنازہ جو ہے، جنازے کی تکبیریں مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں، تو آپ جنازے کی تکبیریں اٹھا کے دیکھیں، وہ مغفرت کی دعائیں ہیں۔ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ رسول کی زندگی میں بھی کوئی امام نہیں بن سکتا اور رسول کے جسم کے پاس بھی کوئی امام نہیں بن سکتا؟ کیا تم میں سے کوئی اس قابل ہے کہ وہ رسول کے جنازے میں امامت کروا سکے؟ کیا تم میں سے کوئی اس قابل ہے کہ وہ رسول کے جسد اطہر پہ کھڑا ہو کے رسول کی مغفرت مانگ سکے؟ تو پھر یا علی کیا کیا جائے؟ تو رسالت مآب کے جنازے پہ امیر المومنین جو طریقہ دیا، فرمایا کہ رسول کے جسد مطہر کا طواف کرتے ہوئے صرف ایک آیت پڑھو، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب مسلسل بعض گروہ آتے تھے، وہ رسول کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، رسول کے جنازے پہ درود پڑھتے ہوئے گزر جاتے۔ اب میں یہ بالکل لٹریچر اہل سنت پڑھ رہا ہوں، جو ہی رسول اللہ کی موت کی اطلاع مدینے کی گلیوں میں پھیلی تو ایک رش تھا جو رسول کے گھر کے باہر لگ گیا،
लोगों ने रोना शुरू किया, पीटना शुरू किया, आहबका शुरू हुई। उनमें से एक शख्सियत जो बाद में दूसरी खिलाफत के हकदार बने, उन्होंने आके तलवार को न्याम से निकाल लिया और न्याम से निकाल के रसूल के दरवाजे की बाहर एक ऊंची जगह पे खड़े होके ऊंची आवाज में कहा, खबरदार कोई ना कहे कि मोहम्मद मर गए, वो जिंदा हैं, वो अपने अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए और अभी आ जाएंगे। इस बात को कोड किया गया अहले सुन्नत किताबों। जब उन्होंने ये लफ्ज कहा तो रोते हुए लोग खामोश हो गए। रोते हुए लोगों का खामोश होना था तो यहाँ एक सहाबी है जिसका नाम है अमर बिन जायद, उसने एक आयत पढ़ी। इस आयत का मफहूम ये था कि जब नबी दुनिया से जाता है तो तुम्हें याद नहीं कि तुम कुफ्र की जानब उल्टे पांव दौड़ाते हो। तो उस नौजवान सहाबी को डरा धमका के खामोश करवा दिया गया। जब वो खामोश हो गए तो अब यहाँ पर दो सहाबी आते हैं, एक का नाम है अबू उबैदा जराह और एक सहाबी है अब्दुर्रहमान बिन औफ। ये दोनों अब्दुर्रहमान बिन औफ आता है और वो आके उस शख्स को जो ऊंचाई पे खड़ा होकर कह रहा है कि नबी दुनिया से नहीं गए, उसके कान में कोई बात कहता है। जब वो कान में कोई बात कहता है तो वही शख्स जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नबी दुनिया से नहीं गए, वो जिंदा हैं और अल्लाह से मुलाकात करके अभी पलट आएंगे, वही शख्स अपनी तलवार को वापस न्याम में रखता है, अपनी चादर को अपने मुंह पे रख के थोड़ी देर के लिए रोता है और रोने के बाद फिर लोगों से मुखातब होकर कहता है कि तुम में से जो कोई मोहम्मद की पूजा करता था या पुरस्तिश करता था वो ये जान ले कि मोहम्मद मर गए लेकिन अल्लाह जिंदा है। अब ये बातें लिटरेचर में लिखी, शख्स एक है, नारे दो है। अब मुअर्रिखीन कहते हैं जी जो उन्होंने पहली बार कहा था वो भी नबी की मोहब्बत में कहा था और जो दूसरी बार कहा वो भी नबी की मोहब्बत में कहा। पहला अकीदा ये कहा कि नबी जिंदा हैं और वो अभी मौजूद हैं, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। फिर कहा नबी चले गए हैं। जो पहले जिंदा कहा वो इस वजह से कहा कि उनके लिए ये बात अचानक थी कि अभी हमने अमूर खिलाफत और हुकूमत तय नहीं की। जब कान में आके ये बताया गया कि अब नबी की मौत का ऐलान कर दें, अमूर खिलाफत तय हो चुके हैं, तो अब मौत का ऐलान कर दिया गया। आज भी 2022 इस 2023 इस मौके पर भी यह तरीका आज भी राइज है कि अरबों के यहाँ जब कोई बादशाह दुनिया से जाता है तो उसकी मौत का फौरी ऐलान नहीं किया जाता जब तक के नामजद करदा को मुंतखब न कर दिया जाए और तमाम अमूर तय न कर लिए जाएं। तो अरब बादशाहों में मौत का ऐलान नहीं करते, उसकी मौत को पोशीदा रखा जाता है। अब जब बताया गया कि अमूर तय हो चुके हैं तो अब कह दिया कि मोहम्मद मर चुके हैं, माता मोहम्मद दुनिया से जा चुके हैं। अब ये कहने के बाद वो शख्स वहां से निकलते हैं और निकल के अबू उबैदा जराह, अब्दुर्रहमान इब्न औफ और वो शख्स जो मुसलमानों का दूसरा खलीफा बना, ये सब इकट्ठे होके सकीफा बनी सादा की तरफ चलते हैं। क्यों कि वहीं पे रसूल के दरवाजे पे खबर मिली कि आप लोग यहाँ रसूल के जिंदा और मौत का ऐलान कर रहे हैं, जबकि सकीफा बनी सादा में जो अंसार हैं, जो मक्का मदीना के रहने वाले हैं, उन्होंने मिल के साद बिन अबादा अंसारी को नबी का खलीफा मुंतखब करके उसके हाथ में बैत शुरू कर दी। अब ये वहां से चलते हैं और वहां से चल के सकीफा बनी सादा में पहुंचते हैं और सकीफा बनी सादा पे जाके साद बिन अबादा अंसारी जो बुजुर्ग था, बूढ़ा साहबी था, उसको दाढ़ी से पकड़ के जमीन पे गिराया जाता है और उसको लातों के साथ और मुक्कों के साथ उस सहाबी को मारा जाता है और उसके बेटे अपने बाप को जख्मी हालत में वहां से हमला करके उठाते हैं। और मुअर्रिखीन कहते हैं कि अंदेशा था कि अभी साद बिन साद अबादा का इंतकाल हो जाएगा या वो मर जाएगा। जब उसको वहां से उठाया गया और उठा के साद बिन अबादा जो कि खिलाफत का उम्मीदवार था, उसे सकीफा बनी सादा से निकाल दिया गया। एक लड़ाई हुई, एक वहां पे मुसलसल शोर मचा और आखिर अंसार ने कहा कि हम में से होगा नबी का जानशीन, मुहाजिरीन ने कहा हम में से होगा। अब ये एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे थे
کہ آخر وہی شخص جس نے ابھی رسول کے دروازے پہ کہا تھا کہ نبی زندہ ہے، اس نے اٹھ کے ابو بکر ابن قحافہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی اور بیعت کر کے کہا کہ میں بھی اسے خلیفہ تسلیم کرتا ہوں اور تم لوگ بھی اسے خلیفہ مانو، اور یہ کہہ کے ایک اکثریت نے وہاں پر ان کی بیعت کرنی شروع کر دی۔ اب میں یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، 3 طرح کے گروہ اس وقت مدینہ میں موجود تھے، ایک مہاجرین، ایک انصار۔ مہاجرین وہ تھے جو نبی کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، انصار وہ تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ انصار نے اپنا خلیفہ سعد بن عبادہ کو بنایا تھا، جس کو بعد میں معزول کر دیا گیا، اسے تسلیم نہیں کیا گیا، اسے مارا گیا، اور سعد بن عبادہ کے کو بیٹوں سمیت وہاں سے نکالا گیا اور خود اپنے نامزد کردہ خلیفہ کی بیعت کروائی گئی، اور انصار سے بھی بزور بازو بیعت لی گئی۔ اب میرا سوال ہے کہ وہ جس صحابی کو مارا گیا تھا، کیا وہ صحابی نہیں تھا؟ سعد بن عبادہ نے آخری زندگی کے لمحے تک پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی تھی، اور سعد بن عبادہ انصاری قتل ہوئے تھے، اور آج بھی تاریخوں میں اس کے قتل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو جنات نے قتل کیا تھا، یعنی کہ وہ اس کو کسی جن نے تیر مارا تھا۔ یہ کتنی بڑی مورخ کی بددیانتی ہے کہ اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اسے جنوں نے مارا، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ انہیں کنہوں نے مارا۔